السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریش کے تحمل کے اسباب، ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہر ایک قریش کو سخت مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ توقع یہ تھی کہ اعلان دعوت کے ساتھ سخت خون ریزیاں شروع ہو جاتی، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا اور اس کے ناگزیر اسباب تھے۔ قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے لڑائی صرف اتنی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلہ کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے۔ مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے یہ آگ نہیں بجھ سکتی تھی۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہونا قریش کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے، اور پھر سلسلہ و سلسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور قریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا جس میں دو ایک شخص اسلام نہ لا چکے ہوں۔ اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص اس کا مجرم نہ تھا بلکہ سینکڑوں تھے، اور سب کا استحصال کرنا ممکن نہ تھا۔ رؤسائے قریش میں متعدد ایسے تھے جو شریف النفس تھے۔ وہ بدنفسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بنا پر مخالفت کرتے تھے۔ اس بنا پر وہ چاہتے تھے کہ معاملہ صلح و آشتی سے طے ہو جائے۔ غرض جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززین نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ سفارت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رؤسائے قریش یعنی عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص ابن ہشام، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ان کے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ان کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ تاکہ وہ دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور وہ تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا کہ ان کے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ وہ نہ اٹھا سکیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراسر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اسلام دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ قریش اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش متحیر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انسانی دماغ ایسی سخت نفکشی اور جان بازی کا مقصد جاؤ دولت اور نام و نمود کی خواہش کے سوا
اور کیا ہو سکتا ہے۔ قریش نے بھی یہی خیال کیا۔ اس بنا پر عتبہ ابن ربیعہ قریش کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست، کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی، کیا دولت کا ذخیرہ؟ وہ یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارا زیر فرمان ہو جائے، لیکن ان باتوں سے باز آؤ۔ عتبہ کو اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی، جن کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ کہہ دے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی، اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہو، یہی سارے جہان کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے نامنظور کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔